بزرگان محترم، برادران اسلام، آج کی اس گفتگو کا آغاز ہم ایک واقعے سے کرتے غزوہ خیبر کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر والوں پر محاصرہ کیے ہوئے تھے. آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، اور اسی محاصرے کے دوران ایک حبشی غلام کسی یہودی کی بکریاں چرا رہا تھا، اور اس نے دیکھا کہ مسلمان آئے ہوئے ہیں اور مسلمانوں نے محاصرہ کر رکھا ہے، یہودیوں کو گھیر رکھا ہے. چلو جا کے دیکھیں تو صحیح، معلوم کریں مسلمانوں سے کہ آخر وہ کہنا کیا چاہتے ہیں، کس چیز کی دعوت دینا چاہتے ہیں، اور ان کا منشا کیا ہے، مقصد کیا ہے، وہ کس بات کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں. اس ارادے سے وہ حبشی غلام اپنی بکریوں کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس حاضر ہوا اور آ کر یہ سوال کر رہا ہے کہ تمہارے صدر، تمہارے بڑے، تم جن کو اپنا بڑا مانتے ہیں، سردار مانتے ہیں، وہ کہاں ملیں گے؟ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. تو صحابہ کرام نے ایک کھجور کے چھالوں کا بنا ہوا ایک چھوٹا سا خیمہ، اس کی طرف اشارہ کیا. اس خیمے پہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ حبشی غلام تعجب میں پڑ گیا کہ اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا سردار، اور جن کے مانگنے والے اتنے زیادہ ہیں، اور وہ اتنے بڑے آدمی ہو کر ایک معمولی خیمے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام نے سمجھایا کہ واقعتاً وہ اسی خیمے میں تشریف فرما ہے. تو یہ آگے بڑھا اور اجازت دی، اور اجازت دے کر حجرے کے اندر اور اس خیمے کے اندر داخل ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیمات اس کے سامنے پیش کی. اور پھر وہ حبشی غلام ایک سوال کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں مسلمان ہو جاؤں، میں اپنی بات مان لوں، آپ کی لائی ہوئی بات کو میں تسلیم کر لوں، آپ کا لایا ہوا کلمہ میں پڑھ لوں، اللہ کو ایک ماننے لگوں، آپ کو آخری نبی ماننے لگوں، میں مسلمان ہو جاؤں، تو مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ میرا مقام کیا ہوگا، میرا مرتبہ کیا ہوگا، مجھے کیا انعام ملے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مسلمان ہو جاتے ہو تو سب سے پہلا انعام یہ کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے سینے سے میں لگا. وہ تعجب میں پڑ گیا کہ میں کالا کلوٹا آدمی، پسینے میں شرابور، بکریوں کا چرواہا، اور حضور آپ یہ فرما رہے ہیں آپ اپنے سینے سے مجھے لگا لیں گے. کہا بالکل پکی بات، اگر تم نے کلمہ پڑھ دیا میں اپنے سینے سے تجھے لگا لوں گا، اور جتنے حقوق مسلمانوں کے ہو سکتے ہیں وہ سارے حقوق مجھے ملیں گے، مجھے وہی مقام ملے گا، مجھے وہی مرتبہ ملے گا جو مسلمانوں کو ملتا ہے. اور اگر تو اس میدان میں شہید ہو گیا مسلمان ہونے کی حالت میں تو اللہ تیری سیاہی کو سفیدی میں تبدیل کر دیں گے، تیرا کالا پن ختم ہو جائے گا، اور بہت بڑا درجہ اللہ تعالیٰ تجھے نصیب فرمائے. خیر وہ آدمی مسلمان ہو گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کلمہ پڑھ دیا، اور حضور سے پوچھ رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان، آپ حکم فرمائیے کہ میں کیا عمل کروں، کون سی بات لے کر میں چلوں، کس بات پر عمل کروں، کوئی عمل بتا دیجیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت جب کہ تو مسلمان ہوا ہے نماز کا وقت نہیں ہے، رمضان بھی نہیں ہے کہ تجھے روزہ کا حکم ہو، نماز کا وقت نہیں ہے کہ تجھے
کے نماز پڑھنے کے لیے کہو، زکات میں پر فرض نہیں ہے، تو غریب ہے اور زکات کے حکم بھی تیرے کو نہیں دیا جا سکتا ہے۔ ایک ہی کام ہے، میرے صحابہ جہاد میں لگے ہیں، تو بھی جہاد میں لگے ہیں۔ تو وہ آدمی کھڑے ہو رہے ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں، صحابی بن گئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو بکریاں لے کر آیا، وہ کس کی ہے؟ کہا ایک یہودی کی ہے، میں اس کے یہاں نوکری کرتا ہوں، میں اس کا ملازم ہوں اور بکریاں چرانے کے لیے آیا تھا، اور آپ کے سامنے حاضر ہو گئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ ان یہودیوں کا محاصرہ کیے ہوئے، ان یہودیوں کی بکریاں تھی، مخالف کی بکریاں تھی، دشمن کی بکریاں تھی، اور وہ ان کا مال غنیمت بننے والا تھا، لیکن اس وقت تو یہ آدمی اس یہودی کو یہ وعدہ کر کے آیا ہے کہ میں تیری بکریاں چرانے کے لیے جانا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد میں بعد میں جانا، پہلے یہ بکریاں لے کر اس یہودی کے پاس جاؤ جس کی یہ بکریاں ہیں، اسے جا کر سپرد کر دو، اس لیے کہ اس وقت یہ آپ کے ہاتھ میں امانت ہے، ذمہ داری ہے تمہاری کہ امانت کو پہلے ادا کر دو اور اس کے بعد یہاں حاضر ہو کر کے ہاتھ میں حاضر ہو۔ یہ اسلام ہے میرے بھائی۔ خیر وہ آدمی چلے گئے، بکریاں سپرد کر دی، واپس آ گئے، اسی میدان میں کام کرتے رہے، شہید ہو گئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ صحابہ کرام جب لڑائی کے بعد لاشوں کا معائنہ کر رہے تھے تو دیکھتے دیکھتے اس آدمی کو دیکھا جس کو کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ صحابہ نے نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لاش ایسی ہے جس کو ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کون آدمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے دیکھا اس لاش کا معائنہ کیا اور دیکھنے کے بعد فرمایا اے میرے صحابہ تم اسے نہیں پہچانتے، میں اسے پہچانتا ہوں، میں اسے جانتا ہوں کہ یہ کون ہے، یہ صحابی ہے میرا، یہ مسلمان ہے، مجھ پر ایمان لایا تھا اور اس نے اسلام لانے کے بعد نہ تو نماز پڑھی، اسلام لانے کے بعد اس نے نہ روزہ رکھا، اسلام لانے کے بعد نہ اس نے حج کیا، نہ اس نے زکات ادا کی، ایک عمل نہیں کیا ہے، لیکن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قدموں کو جنت میں چلتا ہوا دیکھا۔ اس نے کوئی نیکی کا عمل نہیں کیا، سچے دل سے مسلمان ہو گیا۔ یہ ہے اسلام کی طاقت، یہ ہے مسلمان بننے کی طاقت، یہ ہے کلمہ طیبہ کی طاقت۔ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ دیا، وہ آدمی کہاں سے کہاں پہنچ گیا، کس مقام تک پہنچ گیا، صحابیت کے مقام تک، اور مرنے کے بعد آرام کی زندگی میں وہ پہنچ گیا۔ یہ اسلام ہے۔ اس واقعے کے ذریعے سے میں آپ کو ایک بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، یہ اسلام ہمارا مذہب ہے۔ ہم نے مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھا ہے، ہم پیدا ہوئے تو ہماری کان میں اذان و اقامت کہی گئی تھی، اللہ کا نام بولا گیا تھا۔ ہم جب چلنے پھرنے لگے اور کچھ بولنے لگے تو ہمیں مکتب میں لا الہ الا اللہ سکھایا گیا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا گیا تھا، اور ہم اس کلمے کو پڑھ کر ہم مسلمان ہیں۔ ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ ایک ہے، ہمارا یہ یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، ہمیں یہ یقین ہے کہ اللہ کا اتارا ہوا قانون اسلام ہے، اس اسلام کے ساتھ ہمیں چلنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اور مسلمان کہتے کسے؟ مسلمان کا لفظ، ہمارا نام مسلمان، لیکن کیا کبھی آپ نے یہ غور کیا کہ کبھی ہم یہ ذرا سوچیں کہ مسلمان کیوں کہا جاتا ہے؟ ہمارا نام مسلمان رکھنے کی وجہ کیا؟ لوگ فیکٹریوں کے نام رکھتے ہیں کسی وجہ سے، لوگ اپنی دکان کا نام رکھتے ہیں، اس دکان والے سے پوچھو یہ فلاں نام آپ نے کیوں رکھا؟ کہا وہ میری دادی اماں کے نام پر رکھا ہے، میری ماں کے نام پہ رکھا ہے، میری بیٹی کے نام پہ رکھا ہے، میرے بیٹے کے نام پہ رکھا ہے، ہمارے سرنیم کے مطابق رکھا ہے۔ ہمیں مسلمان اللہ نے کہا ہے، اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے۔ کیوں رکھا؟
کیا وجہ ہے؟ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے مسلمان کی؟ اور اس ڈیفینیشن کے جان لینے کے بعد ہم اور آپ اپنے اپنے غریبان میں منہ ڈال کر سوچے کہ کیا واقعات ہم نے مسلمان ہونے کا حق ادا بھی کیا ہے یا اب تک ہم نے اس کا حق ہی نہیں ادا کیا۔ مسلمان کا ترجمہ ہوتا ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینے والا، سرنڈر کر دینے والا، اللہ کے حوالے کر دینے والا، اور یہ کہنے والا کہ اللہ میں تیرا کلمہ پڑھ چکا ہوں، اب میں بات وہی کروں گا جس کے کرنے کا آپ حکم دیں گے، میں وہ بات نہیں کروں گا جن باتوں سے آپ روک دیں گے، میں کام وہی کروں گا جن کاموں کے کرنے کا آپ حکم دیں گے، میں ان تمام باتوں سے رک جاؤں گا جن باتوں سے آپ روکتے رہیں گے، جہاں آپ جانے کا حکم دیں گے میں وہاں جاؤں گا، جہاں آپ روک دیں گے میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ اگر میری یہ بات آپ سمجھ چکے ہیں تو اب ہم اور آپ اپنے غریبان میں منہ ڈال کر سوچیں کہ کیا ہم اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں یا اللہ کے حکم کے خلاف گزار رہے ہیں؟ اگر حکم کے مطابق گزار رہے ہیں تو ہم مسلمان ہیں، اور اگر اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں تو ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، کام کے مسلمان نہیں۔ آدمی کام کا بنے، کوئی بھی چیز استعمال کرنے سے اور کام میں لانے سے مضبوط ہوتی۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اگر چھری رکھی ہوئی ہے تو اس کا استعمال ہوتا رہتا ہے اور چمکیلی رہتی ہے، اور اگر اس کا استعمال بند کر دیا جائے وہ زنگ آلود ہو جاتی ہے۔ اب اپنے اس کام کو کام میں لائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں کو کام میں لائیں، اس کام روشن ہوتا رہے گا، ہمارے اندر اترتا رہے گا، ایمان میں رسوخ آتا رہے گا، مضبوطی آتی رہے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم پکے سچے مسلمان بنے۔ قرآن نے اسی کا مطالبہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں کمپلیٹ داخل ہو جاؤ، آدھے ادھر آدھے ادھر ایسے ہو کر رہنے کے لیے اسلام نے نہیں کہا ہے، قرآن نے اس طرح نہیں کہا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے لباس میں یہود بن جاؤ، اسلام یہ نہیں کہتا ہے ہمارا چلنا پھرنا منافقین و مشرکین کی طرح ہو، اس طرح نہیں۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ ہم صرف مسجد میں مسلمان نظر آئیں اور بازار میں ہم پہچانے نہ جائیں، یہ اسلام نہیں کہتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے ہر قدم پر مسلمان نظر آئے، ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، گفتار و رفتار، بولنا اور ہر چیز ہماری اسلامی قانون کے مطابق۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے زندگی کے گزارنے کے تمام مراحل پر کہا دیا، اس مرحلے پر چلو، اس طرح چلو، یہ کرو وہ کرو، ہر چیز بچے کی پیدائش سے لے کر انتقال اور دفنانے تک کے احکام جس مذہب نے بیان کیا اسے اسلام کہتے ہیں۔ کوئی ایسا مسئلہ باقی نہیں رکھا ہے اسلام نے جس کو بیان کر دیا، ہر چیز بیان کر دی۔ اور اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس نظام کے مطابق چلیں، اس طریقے کے مطابق چلیں جو طریقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ وہ ہماری زندگی کے ہر موڑ پر، شادی کا موقع ہو ہمارے یہاں، نکاح کا موقع ہو یا موت اور غمی کا موقع ہو، ہر آن ہر گھڑی اسلام پہلے نمبر۔ میں نے پچھلے جمعہ ایک جگہ بات ذکر کی تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کلمہ طیبہ ہمارا ایسا ہم پڑھ رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جیسے راستے سے گزرتے ہوئے کسی دکان کا نام ہم پڑھ دیتے، شاہین بورڈ پر لگا ہوا کوئی اعلان ہم پڑھ دیتے، کہیں اسی طرح پڑھتے پڑھتے جیسے ہم گزر جاتے ہیں۔ کلمہ طیبہ اتنا ہی اسی طرح پڑھتے ہیں، کلمہ طیبہ جب ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کے تقاضوں کے ساتھ زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھ دینے سے اور مسلمان بن جانے سے ہم سے بیدار بن جاتے ہیں۔ اسلام کی حقانیت اور اسلام کی سچائی غیر مسلمین میں تک جو کہ مسلمان نہیں ہے، اور ایسے لوگ جو اسلام چھوڑ کر دوسرے مذہب میں جا چکے ہیں وہ تسلیم کر رہے ہیں۔ میں نام نہیں لوں گا، خود سمجھ جائیں گے کہ ابھی ماضی قریب میں ایک آدمی جو غیر مسلم بن گیا، اس نے یہ اعتراف کیا ہے
کہ واقعتاً مسلمان وہ قوم ہے اور اسلام کا مذہب ہے کہ کسی مذہب کا آیا ہوا آدمی اگر وہ مسلمان ہو جاتا ہے، مسلمان اسے اپنا بھی لیتے ہیں، اسے اپنی بیٹی بھی نکاح میں دے دیتے ہیں اور اس کو اپنی تجارت میں بھی شامل کرتے ہیں، اپنے کاموں میں بھی شامل کرتے ہیں، جبکہ دوسرے مذاہب میں ان مذاہب میں اختیار کر لینے کے بعد بھی ایسے مذاہب ہیں کہ ان سے رشتے کا تعلق نہیں ہوتا۔ اسلام کو پکا سچا مذہب، میرے بھائیو ارادہ کرو کہ ہم سچے مسلمان بنیں گے، پکے مسلمان انشاءاللہ تعالی بنیں گے۔ یہ جو چاہت ہم سے مانگی گئی ہے، جو بات ہم سے مانگی گئی ہے، اسلام نے جو کہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم سے چاہا ہے، ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے اور اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسلام پر زندگی گزارنے میں کامیابی، ورنہ زندگی گزر جائے گی اور انتقال ہو جائے گا اور وہ اوقات اور وہ لمحات جن لمحات میں ہم نے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر ہنسی مذاق میں وقت گزار دیا ہوگا، وہ یاد آئیں گے، کن کو یاد آئیں گے؟ جہنمیوں کو نہیں، جہنم میں جلنے والوں کو نہیں، جہنم میں ازدہی جن کو کاٹ رہے ہوں گے انہیں نہیں، جنت میں جو لوگ گئے ہوں گے اور جنت کی آب و ہوا سے جو لطف اٹھا رہے ہوں گے اور جنت کے حوروں کے ساتھ جو بیٹھے ہوں گے، جنت کی نعمتوں سے جو لذت اٹھا رہے ہوں گے، وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے جنت میں آنے کے بعد، افسوس ہے تو صرف ایک بات کا ہے کہ دنیا میں جتنا وقت ہم نے نایابی میں اور بیکار کاموں میں گزار دیا، اگر وہ اللہ کے ذکر میں گزارا ہوتا اور بھی بلند درجات سے اللہ ہم کو نواز دے۔ اس پر جنت والوں کو افسوس ہوتا، جہنمیوں کو تو جو افسوس ہوتا ہے وہ ہوگا، موت آ جائے گی، انتقال ہو جائے گا، آنے واحد میں یاد رکھنا میرے بھائیوں، ایک آدمی کا جب انتقال ہو جاتا ہے، قبر میں جب اسے دفن کر دیا جاتا ہے اور قبر میں دفن کرنے کے بعد جب لوگ جانے لگتے ہیں، حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں، دو فرشتے، اور اسے یقعدہ نہیں بٹھا دیتے ہیں اور جو لوگ دفن کرنے آئے تھے ان کے جانے کی اور چلنے کی آواز مردہ اپنی قبر میں سنتا ہے اور فرشتے سوال و جواب کریں گے۔ اس سوال و جواب سے پہلے ایک لمحے کے لیے جب بندے کو بٹھا دیا جائے گا قبر میں اور اسے یقین ہو جائے گا کہ اب مجھ سے پوچھا جائے گا، اب سوال پوچھا جائے گا، اس سوال پوچھے جانے سے پہلے ایک لمحے میں زندگی کا پورا چکر ایک لمحے میں نظروں کے سامنے سے گزر جائے گا، یاد آ جائے گا کہ میں دنیا سے ہو کر آیا، یاد آ جائے گا میں نے فلاں موقع پر اپنے پڑوسی کو ستایا تھا، یاد آ جائے گا میں نے فلاں موقع پر فلاں کو تماچا مارا تھا، یاد آ جائے گا میں نے فلاں موقع پر فلاں کو بہت پریشان کیا تھا، یاد آ جائے گا میں نے اپنے باپ کے سامنے اپنی آواز بلند کی تھی، یاد آ جائے گا میں نے اپنی ماں کی نافرمانی کی تھی، اسے یاد آ جائے گا مجھے اسلام پر چلنے کے لیے کہا گیا تھا میں نہیں چلا تھا، یاد آ جائے گا کہ کئی سال گزر گئے قرآن میرے گھر میں تھا میں نے اس کو اٹھا کر نہیں پڑھا تھا، اسے یاد آ جائے گا اذان ہوتی تھی میرے گھر میں آواز آتی تھی اور میں نماز کے لیے نہیں جاتا تھا، ایک لمحے میں ساری زندگی کا چٹھا اس کی نظروں کے سامنے آ جائے گا، فرشتے اس کے سامنے سوال کریں گے۔ میرے بھائیوں اس سے پہلے ہمیں تیاری کرنا ہے، تیاری کرنا ہے، موت سے پہلے موت کی تیاری، موت سے پہلے موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنا ہے، وہاں کے سوال و جواب کی تیاری کرنا ہے تو ہم کامیاب۔ اب سوچیں، ذرا سروے کریں، ذرا انداز لگائیں، اپنے غریبان میں منہ ڈال کر سوچیں کہ ہم اپنی شادی بیاہ میں، ہم اپنے خوشی غمی کے موقع پر کتنے اسلام پر چلتے ہیں، کتنا ہم نے اسلام کو زندہ کیا۔ آپ نے نام سنا ہے حضرت سعید بن المسیب علیہ الرحمہ، اور بڑے تابعین میں امامت کا درجہ حضرت سعید بن المسیب علیہ الرحمہ، بڑے درجے کا آدمی، حدیث کے میدان میں بہت بڑے امام، مسجد میں حدیث پڑھا رہے اور ایک طالب علم ان کے پاس پڑھتا تھا جس کا نام تھا ابن وداع، وہ پڑھتا تھا آپ کے پاس حدیث پڑھتا تھا،
ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے ابن وداع کو خیر حاضر پایا، دیکھا کہ میرا ایک طالب علم تھا ابن وداع، روزانہ پڑھنے آتا تھا، نہیں آیا، سوچا کوئی کام ہوگا، کسی کام سے نکل گیا ہوگا، ایک دن، دو دن، تین، چار، 5 دن ہو گئے، اس کے بعد وہ طالب علم پڑھنے کے لیے آیا تو حضرت نے پوچھا سعید ابن المسیب علیہ الرحمن ہے، کیا بات ہے، اتنے دنوں میں نے آپ کو غیر حاضر پایا، کہاں تھے؟ اس طالب علم نے اپنا ایک عجیب معاملہ سنایا کہ حضرت کیا سناؤ، میری شادی ہو چکی تھی اور میں اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا، اچانک میری بیوی کا انتقال ہو گیا، ملنے جلنے والے لوگ آئے تھے، تجہیز و تکفین کے بستے تھے، میں اپنی بیوی کو دفن کرنے میں اور رشتہ داروں سے ملنے میں مصروف تھا، اس وجہ سے میں 2-4 دن سبق میں نہیں حاضر ہو پایا، آپ مجھے معاف فرما دیجیے۔ سعید ابن المسیب علیہ الرحمن کہتے ہیں کوئی بات، بیٹھ جاؤ، سبق میں حاضر ہو گئے اور حضرت کا سبق شروع ہو گئے اور پھر سبق پڑھا کے جب وقت پورا ہوا، وقت پورا ہونے پر حضرت نے فرمایا جاؤ بھائی اپنے اپنے گھر میں چلے جاؤ، اپنے اپنے کمروں میں چلے جاؤ، سب کی چھٹی ہو گئی۔ وہ جو طالب علم چند دنوں غیر حاضر رہا تھا ابن وداع، سعید ابن المسیب علیہ الرحمن کہتے ہیں آپ بیٹھو میرے پاس، ان کو اپنے پاس تو بٹھا کر کہا کہ تمہاری بیوی کا انتقال ہو گیا، تم زندگی ساتھ میں گزار رہے تھے میاں بیوی، انتقال ہو گیا، افسوس کی بات ہے، غم کی بات ہے، لیکن شریعت نے تمہیں اجازت دی ہے، بیوی کا انتقال ہو چکا، دوبارہ نکاح کرنا چاہو تمہیں اجازت ہے، دوسری بیوی لانا چاہو تمہیں اجازت ہے، کیا اس کے بارے میں تم نے سوچا ہے کہ تمہاری دوسری شادی ہو جائے؟ ابن وداع نے کہا حضرت ابھی تو انتقال ہوا ہے، میں نے اس سلسلے میں کچھ سوچا نہیں۔ حضرت نے فرمایا سوچ لو، اگر تمہاری چاہت ہو کہ تمہارا نکاح ہو جائے، حضرت سعید ابن المسیب علیہ الرحمن کہتے ہیں اگر تمہاری چاہت ہو کہ تمہارا نکاح ہو جائے، میں اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دینے کے لیے تیار، میری بیٹی ہے، میں اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دینے کے لیے تیار۔ طالب علم تھے، سوچنے لگے اور سعید ابن المسیب استاد ہیں، بڑے آدمی ہیں، اور سعید ابن المسیب کی بیٹی ہے کہ شاہانہ خاندان سے پیغام آیا تھا اور منع کر دیا، ایک اجنبی ابن وداع کے نکاح میں پیش کی جا رہی۔ تو ابن وداع نے سوچا اور کہا کہ حضرت اگر آپ فرماتے ہیں میں تیار ہوں، اس رشتے کے لیے میں تیار ہوں، تو حضرت نے 2-4 آدمیوں کو آواز دے کر بلایا، حضرت کی بیٹی کی طرف سے حضرت کو اجازت تھی نکاح پڑھانے کی، 2-4 آدمیوں کو جمع کر لیا، خود وکیل ہیں، اور 2-4 آدمیوں کو جمع کر کے حضرت نے خطبہ نکاح پڑھا اور نکاح پڑھا دیا۔ سعید ابن المسیب علیہ الرحمن نے اپنی بیٹی کا نکاح پڑھایا اور سب اپنے اپنے گھر پہ چلے گئے۔ ابن وداع جن کا نکاح ہوا وہ بھی اپنے کمرے میں چلے گئے، اور ابن وداع کہتے ہیں میں اس دن روزے کی حالت میں اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ شام ہو گئی، افطاری ہو گئی، مغرب کے بعد کا وقت تھا، میں کچھ کھجور نہیں، روٹی کے کچھ ٹکڑے لے کر بیٹھا تھا اور زیتون کا تیل، یہ 2 چیزیں میں کھا رہا تھا۔ مغرب ہو چکی، رات شروع ہو چکی تھی، اچانک جب میں اپنے گھر میں تھا، اکیلا تھا اور میں وہ روٹی کے ٹکڑے لے کر بیٹھا ہوا تھا، میرے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں موجود تھا، بس وہی میری غذا تھی۔ اور اس رات کے وقت میں اچانک کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ من بالباب، کون ہے دروازے پر؟ جواب ملا میں سعید۔ تو انہوں نے سوچا ابن وداع کہ سعید کون؟ میرا فلاں دوست سعید ہے، شاید وہ آیا ہوگا، فلاں سعید نام کا دوست ہے، شاید وہ آیا ہوگا۔ جتنے سعید نام کے میرے ساتھی تھے سب کے بارے میں میرے دماغ میں آیا، سعید ابن المسیب میرے استاد تھے، ان کے بارے میں تو میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ میرے دروازے پر آئے۔
کہ میں نے دروازہ کھولا اور دیکھا تو حضرت سعید ابن مسیب کھڑے میرے استاد، اور میرے پیر کام اٹھے اور میں کہہ رہا ہوں حضرت سے، حضرت آپ یہاں تشریف لائے، آپ نے مجھے بلا لیا ہوگا، میں گھر پہ آ جاتا، کیا حکم تھا، کیا بات تھی؟ اور ساتھ میں دل میں خیال آ رہا تھا ابن وداع کے کہ سعید ابن المسیب کی بیٹی نے منع کر دیا ہوگا کہ اس اجنبی کے ساتھ مجھے نکاح نہیں کرنا ہے، تو شاید دوبارہ کینسل کرنے کے لیے آئے ہوں گے سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ جب انہوں نے کہا کہ حضرت کا کام تھا تو مجھے بلا لیتے، سعید رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ نہیں بھائی، میں یہ سوچتا رہا کہ آپ اسی شہر میں رہتے ہیں اور آپ کا نکاح ہو چکا ہے، آپ کی بیوی بھی اسی شہر میں رہتی ہے، اسی جگہ رہتی ہے، میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ آپ نکاح ہو جانے کے باوجود تنے تنہا اکیلے ہو کر اپنے گھر میں زندگی گزارے، اس لیے میں اپنی بیٹی اور تمہاری بیوی کو لے کر حاضر ہوا ہوں، اور پیچھے سے ہاتھ پکڑ کے اپنی بیٹی کو سامنے لائے اور گھر میں داخل کیا اور ابن وداع سے کہا کہ آپ کی بیوی ہے، میں اس کی رخصتی کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ یہ ہے اسلام کا طریقہ، یہ ہے سادگی والا طریقہ اسلام کا۔ باپ خود اپنی بیٹی کی رخصتی کے لیے حاضر ہوا، اتنا بڑا شخص حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ۔ آج ہمارے یہاں معاشرے میں کیا اسلام پر اسی طرح ہم چل رہے ہیں، اسی قانون کے مطابق ہم چل رہے ہیں؟ میں نے ایسی چیزیں دیکھی ہے شادیوں کے اعتبار سے کہ ناریت نہ ملنے پر لڑائی ہو جاتی ہے، اور کسی جگہ 50 روپے کم آ گئے تو اس پہ لڑائی ہو جاتی ہے، کسی جگہ کسی میں آواز دینے میں کوئی کمی کر دی کہ بھائی سردی آیا تھا بلایا نہیں، ملاقات نہیں کی، اس پر لڑائی ہو جاتی ہے، وہ مصروف ہوں گے، کام پہ ہوں گے، نہیں ملاقات۔ اچھی اور مثبت سوچ میں رکھنی چاہیے۔ اسلام ایک سچا مذہب، اسلام سچے قانون کا نام، اسلام ملنساری کا نام، اسلام ہمدردی کا نام، اسلام اخوت کا نام، اسلام محبت کا نام ہے، اسلام بھائی چارگی کا نام ہے، اسلام دشمنی کا نام نہیں، اسلام رسم و رواج کا نام نہیں، اسلام اللہ کے اتارے ہوئے حدود قانون کا نام ہے۔ لہٰذا اتنی پختہ چیز ہمارے پاس ہے اسلام، اور ہم دوسروں سے پوچھتے ہیں کہ شادی کے طریقے بتاؤ، اسلام اتنا اچھا مذہب ہے سادگی والا، اور ہم یہود کے طریقے پر چلیں، ہم ہنود کے طریقے پر چلیں، ہم مشرکین کے طریقے پر چلیں، کہ اسلام کی طاقت ہی ہے ہمارے یہاں۔ میرے بھائیوں، اس وقت ہم سربلند ہوں گے جب اسلام کی قدر ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے گی اور ہم اسلام پر عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اسلام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لمحے لمحے پر اسلام کے ایک ایک قانون کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ کہیں ہم صرف نام کے مسلمان نہ رہ جائیں بلکہ کام کے مسلمان ہوں، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔